ارشاد فرمایا جس کو 3 چیزیں مل گئی یہ اس کی خوش بختی سے ہے، اچھا گھر، اچھی سواری اور اچھی بیوی۔ یہ جس کو 3 چیزیں مل جائیں یہ اس کی خوش بختی سے ہے۔ تو اچھا گھر یہ انسان کی آرزو ہے، تو ان سے پوچھو جو کرائے پہ رہتے ہیں، جب مالک مکان کہتا 8 دن کے اندر اندر گھر فارغ کرو، اور جوان بچیاں اب کدھر جائے، آگے مکان مل نہیں رہا، یہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کس حال میں ہوتا ہے، تو اسلام نے نفی نہیں کی۔ ہاں گھر ضرورت کے لیے ہو، تفاخر کے لیے نہ ہو، احساس لوگوں کو دینے کے لیے، اپنی ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرنے کے لیے، اس کی نفی کی۔ گنبد نما مکانوں کی تعمیر کو شریعت میں ناپسند کیا گیا، لیکن آسودگی کا گھر، ضرورت کا گھر، اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن جو ضرورت سے زائد ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا، ستر عورت کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے، دوسرا ضرورت کا مکان، اور تیسرا بھوک کے وقت کھانا اور پینا۔ ان 3 چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لیں، نہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ٹھاٹ باٹ کے لیے جو ہے وہ حدود بھی پھلانگ جائیں تو قیامت کے دن پھر اس کے حساب میں جکڑے جائیں۔ حضرت غوث اعظم نے جو مکان کے حوالے سے بات کہی ہے وہ اس طرح کے مکان کے بارے میں کہی ہے، فرمایا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو دے گا۔ تو شریعت نے جو ہے وہ مکان کی نفی نہیں کی، اس کے انداز کی نفی کی۔ حضور نے خود حجرات تعمیر کیے تھے ازواج کے لیے، لیکن وہ اتنے اونچے نہیں تھے، بلکہ زمین پہ کھڑے ہو کے ان کی چھت کو ہاتھ لگ جاتا تھا۔ تو شریعت نے اس کی نفی نہیں کی، مکان کی، اس کے انداز کی نفی ہے۔ اب فرمایا یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہے، دوبارہ سن لے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ بنگلے اور تمہارے قبیلے، یہ 8 چیزیں احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر اللہ اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان 8 چیزوں سے جو تعلق ہے اور محبت کا جو رشتہ فطری ہے، اسلام نے اس کی نفی کیے بغیر موازنہ کا حکم دیا کہ تم ایک پلڑے میں ان 8 چیزوں کی محبت رکھ لو، اور ایک پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول کریم کی محبت کو رکھو، اور پھر وزن کرو۔ اب میں اور آپ نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر میں خود عدالت لگا کے ترازو گاڑ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس سمت ہیں اور ہمارا وزن کس پلڑے میں جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے جو ہے ان رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک تو میرا عذاب کا انتظار کرے، دوسرا ان فاسقوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بڑے بڑے سامان ہدایت کے آ جائیں لیکن وہ اس سے عبرت نہیں لیتے، بلکہ وہ اسی طرح زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان بدلتے ہوئے حالات کے باوجود بھی ہم عبرت کی راہوں پہ نہیں آ رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہ رشتے اللہ اس کے رسول سے کہیں محبت میں زیادہ تو نہیں ہے۔ ہم ضرور اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اس پہ تفکر کریں۔ صحابہ کی تو زندگی دیکھیے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، سلام لیا، آقا نے جواب نہیں دیا، بڑا پریشان ہوا، عرض کی حضور مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا؟ حضور کا ناراض ہو جانا صحابہ پر قیامت سے کم نہیں تھا۔ حضور نے سلام نہ دیا، وہ پریشان ہو گیا، عرض کی حضور کون سی میرے سے خطا سرزد ہو گئی؟ آقا نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، اس نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی، حضور نے سلام کا جواب دے دیا۔ گفتگو ہوتی رہی، جب لوگ اٹھ کے جانے لگے یہ بھی اٹھ کے چل دیا۔ کسی نے کہا جناب انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی ہے، سونے کی ہے، تم نہ پہننا، بیوی کو دے دینا، وہ اس کے لیے تو جائز ہے۔ کہا جس انگوٹھی پہ میرے آقا کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو اب کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ جس کو حضور نے ناپسندیدگی سے دیکھ لیا اب وہ میرے کام کی نہیں رہی۔ یہ تھا ان کا پیار اور یہ تھی ان کی محبت۔ اپنے رب کا ناشکرہ ہے
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرا ہے، یہ دیکھو اس نے ناشکری کی۔ کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا۔ سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا، کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے سسٹم لگے ہیں، تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے، انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے، دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے، بولنے والی زبان دی گئی ہے، سننے والے کان دیے گئے ہیں، دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں، اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں، اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے۔ ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے، سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے، اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے، دوسرا سینسر لگائے ناک، اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے، ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا، کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں، اس کی ضرورت یہاں تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے، پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے، پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے۔ ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے، اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے۔ تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی، لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہیں، اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا۔ پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح، اور پھر اندر تیرے میدے میں چلا گیا، اور پھر میدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا، جو فاضل تھا، زائد تھا، اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا۔ تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے۔ انسان کبھی اس پہ غور کیا، تدبر کیا؟ تو کتنا ناشکرا ہے، اپنے اندر اتر کے دیکھ، تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں، یہ پانی کا سسٹم ہے، یہ بادل امٹ کے آتے ہیں، برستے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے، ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں، پھل لگتا ہے، مٹھاس آتی ہے، ذائقے آتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں، پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں۔ تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے، تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں، تیرے لیے سائبان رکھا ہے، چھت رکھا ہے، ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے، تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں، طرح طرح کے پھل انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے مشروبات، معقولات اور لحمیات، کیا کچھ تیرے لیے بنایا۔ انسان ذرا غور کر، تدبر کر، زمین کو بچھونا بنایا، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ کوسار، یہ مرغزار، یہ لالازار، یہ جوئے بار، یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے، اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے، لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے، اور وہ رس ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ تیرے لیے غذا بھی ہے، تیرے لیے شفا بھی ہے، تیرے لیے دوا بھی ہے۔ تو نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا۔ ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے، تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے، روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے۔ انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بؤسر ما في القبور، اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آج کر لے جو کرنا ہے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گا۔ تو صاحبو، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاؤں کا حسن بیان کرتے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے۔
جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور قدموں کی ہتھیلیاں پر گوشت تھیں. ایک صحابیہ ہیں حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب ہم پہنچے حضور کے پاس تو آقا کریم اپنی ناکہ پہ، اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما تھے. تو میرے والد نے آگے بڑھ کے حضور کے پاؤں پکڑ لیے. تو کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں کی زیارت کی. اب سنی حضرت میمونہ بنت کردم کے لفظ، کہتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اصبع قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی جو لمبائی تھی نا باقی انگلیوں کی نسبت، کہتی ہیں سال گزر گئے ابھی تک وہ نقشہ ہی نہیں آنکھوں سے جا رہا، وہ حسن اب بھی میری نگاہوں کے سامنے. انسان کے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس میں یہ درمیان والی انگلی لمبی ہوتی ہے، اور جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی لمبی ہوتی ہے. حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہے میں کیا بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا حسن ہی نہیں بھولتا ہے. یار جس کی انگلیاں اتنی سونی ہیں، جس کے تلوے اتنے سونے ہیں، جس کے قدم اتنے سونے ہیں، اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. اسی لیے وہ کسی نے کہا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، قدموں پہ جبیں کو چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ السلام کے مبارک تلووں کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں. اخمسان کے لفظ بھی ہیں اور لیس لہا اخمس کے لفظ بھی ہیں. اور اس کی تشریحات کے اندر علماء نے گفتگو کی ہے کہ اصل حضور علیہ السلام کبھی زور سے پاؤں رکھتے تو حضور کا پورا پاؤں جو ہے وہ زمین پہ لگتا. تو جنہوں نے اس نشان کو دیکھا انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے برابر تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام قدم رکھتے تو پورا قدم نہ لگاتے، اور ایسے کبھی جلدی میں حضور ہوتے. یہ ایسا ایک موقع آیا حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا. اس دن حضور علیہ السلام اپنی انگلیوں کے بل، پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ پورا پاؤں نہیں لگا رہے. فرمایا مدینے میں میرے سعد کے جنازے کے لیے آنے والے فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے کہ پورا قدم رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی. 70,000 فرشتے حضرت سعد کے جنازے میں آئے تھے. اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا تھا حضرت سعد کے جنازے پہ. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام اس طرح چل رہے تھے. تو کبھی حضور علیہ السلام پاؤں لگاتے اور کبھی پورا پاؤں جمتا. ویسے حضور کا طریقہ چلنے کا یہ تھا کہ پاؤں خوب جمتا تھا اور اس کا نشان جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ جاتا. بالخصوص اگر کوئی پتھر ہوتا اور آقا کریم علیہ السلام ننگے پاؤں ہوتے تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا مشى علی الصخر غاصت قدمہ فیہ. تو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے اندر ثبت ہو جاتے. حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کی تلیاں پر گوشت تھیں اور آقا کریم جب زمین پہ پاؤں لگاتے تو پورا قدم لگاتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کانی انظر الی وبیس ساقیہ، میں حضور کی مبارک پنڈلیوں کی چمک اب بھی تصور میں دیکھ رہا ہوں. اعلی حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم. حضور علیہ السلام کی پنڈلیاں کرم کے درخت کی شاخیں ہیں. ساق اصل قدم، قدم کی اصل، شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. کا سیاسی تغلب تھا مدینے میں اور مذہبی اجارہ دار بھی وہی تھے. جب انہیں اپنی حکومت ڈھولتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے عبداللہ ابن سلام جو کہ پڑھا لکھا شخص تھا اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو. تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا، اس کا جواب ملا تو اس پہ یہ اعتراض لگاؤں گا.
اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا. ایک روایت میں آتا ہے پورے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور اتنے سوالوں کی گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آ کے بیٹھ گیا. آقا کریم گفتگو فرماتے رہے. گفتگو کا عنوان کیا تھا؟ صلہ رحمی. جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے. ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 ہٹیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے، لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا. کہا کوئی ایک قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے. میاں کہاں بھاگے گا، تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پہ. تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا. آیا تھا سوال نامہ لے کر کے، ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پہ باندھی ہوئی تھی. حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی، پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو. اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا، لیکن گٹھڑی کھل گئی، سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. رومی کا لہجہ دیکھیے، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، واں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے. اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے. پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا نوکر بننے آیا ہوں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بڑی مہربانی، بس توجہ رکھیں، تسلسل ٹوٹتا ہے. ہمارے مقررین اور خطباء کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع کرتا ہے. میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں، زیادہ لمبی نہیں کرتا. 3 گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا، لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا. آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا. میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا. یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا تھا سبحان اللہ کہو، اونچے ہاتھ کھڑے کرو. جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا. تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تذلیل بھی کر دی جاتی ہے. لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں، اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے. یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. جب سحر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا. وہ پھولوں کو گدگداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں، کلیاں کھل جاتی ہیں. تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چھڑے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لبوں پر سبحان اللہ نہ بھی آئے روح مچل جاتی ہے. حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں حضور کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے، اس کے لیے بھی دلیل لاؤ، محفل نعت کے لیے بھی دلیل لاؤ، میلاد رسول کے لیے دلیل لاؤ. میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چھڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. اللہ اکبر. آیت ذکر نو ما نلنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذبح. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو. میرے ممدوح کا تذکرہ ایسی کستوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلڑتے آئی ہو. بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے گا. ادیب سارے اہل علم آخر میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغل اولاب کمال ہی. لوگ تو پہنچ نہیں سکتے ان عظمتوں کو، ان رفتوں تک کسی کی پرواز نہیں ہو سکتی. اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گماں سے گزرے گزرنے والے یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے،
کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔